والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جاری اور ساری ہے، اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں خوب رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی رہی ہیں اور آئندہ میں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ پیارا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس کے اندر۔ اللہ چاہتا تو اس قرآن کے نزول کے لیے کسی بھی مہینے کا انتخاب کر لیتا، مگر خالق کائنات نے خاص کر کے نزول رمضان کے لیے قرآن کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ دوسرا اس کا گہرا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس رات کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت نے خود ہی شاہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مہینہ بھی کس کا؟ رمضان کا، اور رات بھی کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور چونکہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اللہ جاننے والا ہے، اس لیے اللہ نے خود اشارہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر ہے کیا؟ سوالیہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح کوئی کہے تمہیں کیا پتہ اس بارے میں؟ مجھے معلوم ہے۔ ابھی عام بندہ نہیں کہہ رہا، بلکہ رب فرما رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن میں رب تو جانتا ہوں نا۔ اب کیا شاہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے ایمان اور ثواب کی خاطر اس رات میں قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے جو قیام کرے گا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے شمعون کہا جاتا ہے، بہت ہی عابد و زاہد، عبادت گزار، نیک بندہ تھا۔ اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ 1000 سال تک اسے روزے رکھے، روزہ رکھتا، رات میں قیام کرتا، دن میں روزہ، قیام بھی اور راہ خدا میں جہاد بھی، تینوں کام ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو ایک بات کا علم ہوا، دل میں رش پیدا ہوا کہ کتنا اچھا تھا کہ روزہ بھی رکھا، عبادت بھی کی، راہ خدا میں جہاد بھی کیا، لیکن ہماری عمری تو تھوڑی ہے، 1000 سال کی نہیں، تو ہم تو اس ثواب سے محروم ہی ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کچھ، ہماری زندگی تھوڑی ہے، کچھ وقت تو سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ وقت کام کاج کرنے میں گزر جاتا ہے، کچھ دیگر امور میں گزر جاتا ہے، تو عبادت کم ہوتی ہے، وہ جو ثواب تو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے جو شمعون کو حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو بھیجنے کے بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، غم نہ کرو، ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ اس کو 1000 سال کا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک نفیس نکتہ میں سمجھا دوں، لطف کی بات،
آپ کو رشک آئے گا، وجد طاری ہوگا آپ پر، اگر اس جملے کو محسوس کر لیا تو۔ وہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اب تمہاری عمریں تو کم ہے، عمریں تو تمہاری کم ہے، وہ تو بڑھ نہیں سکتی، مگر ہاں اجر تو بڑھ سکتا ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجیے نا، تم نے لطف نہیں لیا اس بات کا۔ کیا فرمایا؟ عمریں تو بڑھ نہیں سکتی مگر اجر تو بڑھ سکتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمر کے اندر عمر کم رکھی، اجر زیادہ رکھ دیا۔ اب کسی کی زندگی میں ایک بار آ جائے، کسی کی میں 10 بار آ جائے، کسی میں 50 بار آ جائے، کسی میں 60 بار آ جائے، تو خوش نصیب وہ ہے جو اس رات کو ضائع نہیں کرتا۔ خوش نصیب کون ہے؟ جو اس رات کو بولیے ضائع نہیں کرتا۔ اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ پھر ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ رات بار بار بولیے نہیں آتے، زندگی میں ایک بار، ماہ رمضان میں ایک بار، سال میں ایک بار زندگی کے راہوں۔ اب نہ جانے وہ آئندہ سال زندہ رہے کہ نہیں رہے، تو لہذا اس جو رات آ جائے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تلاش کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جو چیز ڈھونڈی جاتی ہے اس کے ملنے کی عجیب خوشی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مخفی رکھا۔ ایک حکمت اس کی یہ تھی، فرماتے جو یہ رات آتی ہے نا، تو اس رات میں جبریل امین بہت سارے فرشتوں کے ساتھ جم غفیر فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جبریل کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک جھنڈا، کعبے کی دیوار پر سے گاڑتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں میرے جو ساتھ آئے تھے، کہتے ہیں جو اس رات میں قیام کر رہا ہے نا، جو عبادت کر رہا ہے، جو ذکر اللہ کر رہا ہے، تم ان سے مصافحہ کرو۔ کیا کرو جی؟ ان سے مصافحہ کرو۔ اور وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، تم نے ان کی دعائیں پر آمین کہنا ہے۔ اب بتائیے کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو ذکر اللہ کرے، عبادت کرے اور ساتھ ساتھ آمین کہے۔ تو آمین کہنے والے کون ہیں بولیے؟ فرشتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا مانگے نا، اپنی دعا پہ مہر لگایا کرے۔ مہر کیا ہے؟ فرمایا آمین کہا کرے، تاکہ بس دعا قبول ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، اس رات کو بتانے کے لیے آئے۔ کیا دیکھا کہ دو شخص جو تھے نا آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حضور خوش نصیب لائے، کیا دیکھا؟ دو شخص جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، میں تو تمہیں شب قدر کا تعین تھا بتانے کے لیے آیا تھا، مگر تمہارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا تعین کو اٹھا لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں لڑائی جھگڑا ہو رحمتیں نہیں آتی، جہاں لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو، وہاں رحمتیں بولیے نہیں آتی۔ تو اب ہم نے لڑائی جھگڑا نہ مسجد میں کرنا، نہ محلے میں کرنا، نہ اپنے گھر میں کرنا، نہ اپنے علاقے میں کرنا، تاکہ ہر جگہ بھی رحمتیں برکتیں ہوں اور میں اور آپ اللہ کی رحمت و برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، اگر تمہیں لڑنا ہے نا، لڑنا ہے تو لڑ، جملہ سمجھیے گا، تجھے لڑنا ہے نا تو لڑ۔ کس کے ساتھ؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑ، اپنے آپ سے لڑ۔ میں اپنے بچوں کو 10 میں سمجھا رہا تھا، کل کی بات ہے غالباً، میں نے کہا بتاؤ کیا تم اپنی عبادت سے، اپنی نماز سے مطمئن ہو؟ ہر آدمی پڑھنے والا ذرا اپنے دل کے آئینے میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھے کہ جو نماز میں نے ادا کی اس سے میں مطمئن تھا۔ اگر مطمئن تھا تو میں ٹھیک ہے، جیسی کہ حق تھی نماز ادا کرنے کا، یہ نہیں ابے بھائی سب چلتا ہے، رب کی بارگاہ میں خالص مال چلتا ہے۔ ایک غافل، جانتے ہو غافل کسے کہتے ہیں؟ جو ساری رات کھڑا رہے اس کا دل حاضر ہی نہ ہو، وہ ہے غافل۔
اور غافل کے مقابلے 2 رکعت ایسی پڑھ دے اس کا دل اس کی نماز کے ساتھ متوجہ رہے، غیر کا خیال نہ آئے، تو ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، ساری رات کی عبادت سے بولیے افضل ہے۔ آخری بات اور درس ختم۔ اب کچھ اس کی علامتیں ہیں، جب جبریل آتے ہیں، اب مصافحہ کرتے ہیں، اب تعین کیسے ہو، کیسے پتہ پڑے کہ یہ شب قدر ہے؟ عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو شب قدر ہی ہے، 27ویں شب ہی ہے شب قدر۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ایک دلیل ہے جو قرآن میں موجود ہے شب قدر کی، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں 9 حرف ہے، کتنے حروف ہے اس میں؟ 9، سارے مل کے کہہ دیجئے 9۔ اور اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ اسی آیت کے اندر، اسی صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، 9 کو 3 سے اگر ضرب دیں کتنے بنتا ہے بولیے؟ 9 3 27، تو فرماتے ہیں 27 ہی شب قدر والی رات ہے۔ اب جس کو اس شب قدر مل جائے اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ لیجئے، وہ جانتے کیا ہے؟ جس کو اس شب قدر مل جائے گی اس کی آنکھیں زیادہ بہیں گی، اللہ اکبر، اس کی آنکھیں زیادہ بہیں گی، رقت زیادہ طاری ہوگی، خوف خدا زیادہ ہوگا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ اس کے جو یہ بال ہے جسم پر، جب جبریل سے مصافحہ کرتے ہیں وہ رونگٹے جو ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس رات میں اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کا بال رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے تو جان لے شب قدر ہی ہے، شب قدر ہی ہے۔ اس کا موسم جو ہوتا ہے اعتدال والا ہوتا ہے، بہت گرمی نہیں ہوتی، بہت سردی نہیں ہوتی، اعتدال والا۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، ڈائریکٹ سورج نکل رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 14 کا چاند نکل رہا ہو۔ یہ چند علامتیں تھی۔ اور ایک بات اور لکھی کہ سمندر کا پانی بھی اس میں میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم کو شب قدر کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔